لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وآله الطيبين الطاهرين خير المبشرين وشفيع المذنبين والمحرمين المقاتب طه والياسين النبي المبيد ورسول المسدد وأبي القاسم محمد من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال علي بن أبي طالب بسم الله الرحمن الرحيم. الكوفة كنز الأعمال. صلوات محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، کافی دیر سے آپ تشریف فرما ہے اور یہ جلوس کی مجلس ہے. آپ جانتے ہی اب ساری جلوس کی مجلسیں بالکل سے رسمی ہو کے رہ گئی ہیں، لہذا بڑے اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں چند فقرات عرض کرنا ہے. چونکہ آج یہ پروگرام جو ہو رہا ہے، اس پروگرام کے اشتہار کی سرخی جو ہے وہ اسیران کربلا بازار کوفہ و شام میں، لہذا اسی مناسبت سے مولائے کائنات کی ایک مختصر سی حدیث کو عنوان بیان قرار دیا گیا ہے، جس کے ذیل میں چند فقرات عرض کرنا ہے. ایک مرتبہ درود محمد والے محمد. عزیزان گرامی، اصل موضوع سے گفتگو کرنے سے پہلے چند فقرات ٹوٹے ہوئے لفظوں میں معافی الضمیر اس اعتبار سے ادا کیا جائے کہ بڑی دیر سے آپ یہاں جلوس کی مجلس میں تشریف فرما ہے اور بار بار اعلان بھی ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود پورا امام باغ قریب آدھا خالی ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ابھی ہمیں مکمل معرفت فرش ازا کی نہیں ہوئی. اگر مکمل معرفت ہوتی تو یقیناً اتنا زیادہ نہ بلانا پڑتا نہ اتنا انتظار کرنا پڑتا. تو اگر یہ کہا جائے تو شاید غلط نہ ہو، جب غیروں نے اس فرش ازا کی اہمیت اور عظمت کا احساس کیا تو ان کی زبان سے اور قلم سے برجستہ یہ جملہ نکلا ہے. کون لکھتا ہے؟ اہل سنت کا بہت بڑا عالم ابن تیمیہ نے لکھا. کیا لکھا؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ فرش ازا کی دین ہے، یہ عزاداری کی دین ہے کہ جس نے یزید کو یزید رکھا، ورنہ یزید نبی بن جاتا اور چھٹا خلیفہ تسلیم کر لیا جاتا. ضرب محمد والے محمد. عزیزان گرامی، حقیقت بھی یہ ہے کہ اس کی عظمت کو پہچاننا ضروری ہے. یہ فرش ازا بہت اہم کردار
بڑی عظیم نعمت ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں چونکہ ہمیں بغیر کسی مشقت کے یہ نعمت مل گئی لہذا احساس نہیں ہو رہا ہے کہ اس نعمت کی قدر و قیمت کیا ہے. ارے ہمارے خون سے گھرا بنا, ہمیں دیواروں میں چنایا گیا, ہمارے سروں کے میران بنا, تب جا کے یہ نعمت ملی ہے عزیزان گرامی. یہ مجلس حسین. ابھی آپ مولوی سید صاحب سے ایک مصرع سماعت کر رہے تھے کہ مجلس صدقہ ہے زینب کا, ہماری جانیں قربان ہو جائیں خدا کی قسم. کس پر؟ ثانیہ زہرا کی ذات پر, کہ جس نے نہ جانے کتنے جذبات کے ساتھ شام میں قصر یزیدی میں فرش عزا بھائی کی جو ہے وہ بچھائی ہے. نہیں معلوم, نہیں اندازہ کیا جا سکتا ہے کس خلوص کے ساتھ زینب نے فرش عذاب بچھا کے کائنات میں صبح قیامت تک کے ہر دل میں بھائی کی کربلا تعمیر کر دیا ہے. عزیزان گرامی, بھائی کی کربلا تعمیر کر دی ہر دل میں. کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی کہ عزا کا فرش جو تو نے بچھا دیا زینب, عزا کا فرش جو تو نے بچھا دیا زینب, دلوں میں ہو گئی, دلوں میں ہو گئی تعمیر کربلا زینب, دلوں میں ہو گئی تعمیر کربلا زینب. خدا کی قسم جانیں قربان ہو جائیں. ذرا موازنہ کیجئے, صرف فرش عزا بھائی کی محل میں ظالم کے بچھایا ہے, کتنے جذبات کے ساتھ. دیکھیں کل دادا نے کعبہ بنایا تھا, مربوط توجہ دیانے گرامی, کل دادا نے کعبہ بنایا, ابراہیم و اسماعیل نے کعبہ بن کے تیار ہو گیا. جب کعبہ بن کے تیار ہو گیا تو آواز قدرت آئی, ابراہیم کعبے کی چھت پہ چڑھ کے پکارو کہ لوگ آئیں اور اس کا طواف کریں. ابراہیم نے کہا میرے معبود اس صحرا میں, اس جنگل میں کوئی نظر نہیں آ رہا ہے. تو قدرت کی آواز کیا آئی؟ ابراہیم آواز دینا تمہارا کام اور صبح قیامت تک روحوں تک اس آواز کا پہنچانا ہمارا کام. تو جانیں قربان ہو جائیں, ثانیہ زہرا پر نہ کسی کو بلایا نہ کسی کو آواز دی, بس یہ جذبات ثانیہ زہرا کے ہیں جو اسی انداز سے یہ فرش عزا بچھتی رہے گی. عزیزان گرامی, درود محمد تو اس کی قدر و قیمت کرنا چاہیے عزیزان گرامی. اور اگر ایک جملہ کہنے کو دل چاہتا ہے کہ دیکھیں ہماری انجمن کا نام ہی معین العزا ہے, اور یہ بھی عجیب و غریب ہے بھائی, پڑوس میں جو انجمن وہ ناصر العزا. اب معنوی اعتبار سے دیکھیں دونوں قریب قریب تھے, لہذا معنویت کے اعتبار سے دونوں ایک ہیں. معین کے معنی مددگار, ناصر کے معنی مددگار. اب تمہارا یہ فرض ہے کہ جیسے ہی فرش عزا بچھے تو فوراً فرش عزا پہ آؤ, اس لیے کہ نوحہ جزو عزا ہے. توجہ دیانے گرامی, مہتم جزو عزا ہے, سبیل جزو عزا ہے, اصل عزا کا نام یہ فرش عزا ہے. فرش عزا ہے, یہاں سے تمہیں سب کچھ ملے گا عزیزان گرامی. لہذا جز کی طرف مت دوڑو زیادہ, پہلے آؤ صفِ مہتم پر جسے زینب نے بچھایا تھا. ایک مرتبہ جو محمد والے
تو انہیں کا ذکر کرنے کے لیے عزیزان گرامی آج ہم جمع ہوئے ہیں یہاں، ہے نا؟ جس واقعے کو آج 1400 سال تقریباً ہونے والے ہیں، لیکن جب ذکر ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ واقعہ ابھی عالم وجود میں آیا ہے۔ اس ذکر کی اعجازیت ہے عزیزان گرامی۔ اور وہیں پہ اگر یہ کہا جائے تو شاید غلط نہ ہو کہ واقع کربلا، جنگ کربلا کا اختتام عصر عاشور نہیں ہوا کہ عصر عاشور جنگ ختم ہو گئی ہو، نہیں۔ اگر بیویاں اسیر نہ کی جاتی، سروں کو نوکے نیزہ پہ بلند نہ کیا جاتا، تب تو مانا جا سکتا تھا کہ جنگ ختم ہو گئی۔ نہیں، اسیر کرنا، نیزے پہ بلند کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ جنگ جاری ہے، جنگ جاری ہے۔ بس فرق اتنا ہے عزیزان گرامی، میدان بدل گیا ہے، اسلحہ بدل گیا ہے اور سپاہی بدل گئے ہیں۔ اب عباس نہیں ہے، قاسم نہیں ہے، اور محمد نہیں ہے، بلکہ سکینہ ہے، زینب ہے، ام کلثوم ہے۔ اب کربلا کا میدان نہیں ہے، کوفے کی گلیاں اور بازاروں ہیں، دربار ہے کوفے کا۔ اللہ اکبر۔ اسلحہ، تلوار نہیں ہے، نیزے نہیں ہیں، ہتھکڑیاں ہیں، بیڑیاں ہیں، توق ہے، جنگ جاری ہے عزیزان گرامی۔ ختم کب ہوگی؟ جب یزید اپنے چہرے پر تماچا مارے گا کہ ہم نے کیا کیا، معالی لقتل الحسین۔ اس لیے کہ فیصلہ اثناء جنگ پہ نہیں ہوتا ہے، ہمیشہ اختتام جنگ پر ہوتا ہے۔ جب جنگ ختم ہوتی ہے تب فیصلہ ہوتا ہے کہ کون جیتا کون ہارا۔ وہاں تو یزید نے خون بہا دے کے بتا دیا ہم ہارے، حسین جیتے، اس لیے کہ خون بہا جیتا ہوا نہیں دیا کرتا ہے، ہمیشہ ہارا ہوا دیا کرتا ہے۔ درود محمد والے محمد۔ تو عزیزان گرامی، مولا کائنات علی ابن ابی طالب کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ الکوفۃ کنز الایمان، کوفہ ایمان کا خزانہ ہے۔ توجہ عزیزان گرامی، ہے نا؟ ابھی تک ہمارے ذہنوں میں کوفی لایوفی تھا، تو یاد رکھیں سب ایسے نہیں ہوتے۔ یا لفظیں بدل دوں، ایک ہی مچھلی پورے تالاب کو گندا کرتی ہے۔ کچھ لوگ تھے جس کی بنیاد پر یہ کہا ہاں کوفی لایوفی، لیکن جب آپ تاریخ کا تجزیہ کریں گے اور مطالعہ کریں گے تو ناصر حسین میں سب سے زیادہ کوفے والے ملیں گے عزیزان گرامی۔ درود محمد والے محمد، ہے نا؟ سب سے زیادہ کوفے والے۔ اور اس کے علاوہ دیکھیں، مولا کائنات علی بن ابی طالب نے جب سن 35 ہجری میں خلافت ظاہری پہ بیٹھے ہیں تو دارالسلطنت کہاں بنایا؟ مدینے کو چھوڑ دیا، کوفے کا دارالسلطنت بنایا، ہے نا؟ آخر وجہ کیا ہے بھائی؟ رسول کا مدینہ چھوڑ کر علی کوفے کو دارالسلطنت بنا رہے ہیں، چونکہ علی دیکھ چکے تھے رسول کے ساتھ مدینے والوں نے کیا کیا، بنت رسول کے ساتھ مدینے والوں نے کیا کیا، بھیا حسن کے ساتھ کیا کیا، لہذا جانتے تھے میرا پیغام پوری دنیا تک نہیں پہنچ پائے گا، لہذا علی نے کوفے کو دارالسلطنت بنایا۔ مدینے میں علی نے 25 سالہ، توجہ دینے کے 25 سالہ خاموشی زندگی گزاری،
اور یہاں کوفے میں 4.5 سال حکومت کی. لیکن جیسے شاگرد علی نے کوفے میں تیار کیے، اس 4.5 سال میں وہاں 25 سال میں نہیں تیار ہو سکے. عزیزان گرامی، پوری تاریخ پڑھ لیجیے عزیزان گرامی. اور اس 4.5 سال میں علی نے ایسی حکومت کیا، ایسی حکومت کیا. اب آنے والی ہر حکومت کو یہ لکھنا پڑتا ہے کہ علی کے دور حکومت میں نہ کوئی بھوکا سویا، کوئی ننگا سویا، اور نہ کوئی چوری ہوئی ہے. عزیزان گرامی، رب محمد والے محمد. کیسے کیسے شاگرد تیار کیے ہیں. میثم تمار، جناب کمیل، رشید ہجری، حجر بن عدی، اسبق بن نباتا. دنیا قربان ہو جائے خدا کی قسم ان ذاتوں پر. یا جملہ کہہ دوں، علی کے دوست کا نام میثم ہے اور حسین کے دوست کا نام حبیب بن مظاہر ہے نا. حبیب حسین کے دوست، میثم علی کے دوست، اور دونوں ہی کوفے کے رہنے والے ہیں. علی کی نگاہیں دیکھ رہی تھی نا کیسے کیسے صاحب ایمان یہاں ہیں. تبھی تو کہا کوفہ ایمان کا خزانہ ہے. اللہ اکبر، جانے قربان ہو جائیں. علی نے مسجد کوفہ سے، ممبر کوفہ سے جب درس دیتے تھے تو 1 لاکھ آدمی لوگ ہوتے تھے درس میں سننے والے. اور یہ علی کا کمال ہے عزیزان گرامی، بھرپور توجہ. یہ علی کا کمال ہے کہ ہمیشہ علی نے ظرف کو دیکھ کر علم دیا ہے. ظرف کو دیکھ کر علم بانٹا ہے، علم عطا کیا ہے. کمیل، تمہیں علم دعا چاہیے تو علم دعا لے لو. میثم، تمہیں علم منایا و بلایا چاہیے تو تم یہ لے لو. ابن عباس، تمہیں ابن تفسیر چاہیے تو تفسیر لے جاؤ. میرے لال محمد حنفیہ، تمہیں علم نحو اور علم صرف چاہیے تو تم علم نحو اور صرف لے لو. تو گویا جس کو اندر جیسا چاہا ویسا ہی علم دیا. لیکن ان تمام شاگردوں میں تنہا انفرادیت رکھتی ہے تو جناب میثم تمار کی. میثم تمار کی یہ لفظوں کو بدل کے کہہ دوں عزیزان گرامی، بھرپور توجہ. جس اعتبار سے پیغمبر کے محب کا نام، اصحاب کا نام سلمان تھا، اسی اعتبار سے علی کے نگاہوں میں میثم کا مرتبہ تھا. درب محمد والے محمد. یہی میثم ہے، غلام ہے. قبیلے بنی اسد کی ایک عورت نے خرید لیا تھا انہیں. کوفے میں مولا کائنات کا گزر ہو رہا ہے، جا رہے ہیں. ایک مرتبہ علی کی نظر پڑ گئی. جیسے ہی علی کی نظر پڑی، قریب پہنچے، ایک جملہ کہہ دو عزیزان گرامی، لگتا ہے کہ جوہری پرکھ گیا. کتنا عظیم ہیرا ہے. قریب گئے، ملکہ سے کہا اس غلام کو بیچو گی؟ کہا ہاں. کیا قیمت ہے؟ قیمت بتایا اور علی نے دے دیا قیمت. لے کے آئے. اس زمانے میں غلاموں کا کوئی نام نہیں ہوتا تھا، جو خریدتا تھا وہی نام رکھتا تھا. آئے، آنے کے بعد کہا میثم میں تمہیں آزاد کر رہا ہوں. بس یہ لفظ سننا تھا کہ جناب میثم نے پیر پکڑ لیا. آقا اب آپ کا قدم چھوڑ کے ہم نہیں جائیں گے. تو اس کے بعد مولا نے کہا میثم، یہ تو بعد میں رکھا ہے نا، ابو سالم نام تھا ان کا، کہا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں اس نام سے پکاروں جس نام سے تمہارے بابا پکارا کرتے تھے؟ بس یہ سننا تھا. میثم نے کہا، حیرت میں پڑ گئے.
یا علی آپ کو کیا علم، کیسے علم؟ کہا تمہیں نہیں علم معلوم، یہ نام پیغمبر کی زبان پہ آ چکا تھا، اس لیے میں نے تمہارا نام میثم رکھا ہے۔ اب میثم ہے جو زیر علی تربیت پا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اتنا قریب ہو گئے، اتنا قریب ہو گئے، اب میثم کی دکان پہ جا کے میثم کا سودا بیچنے لگے۔ اللہ اکبر، یہ قربت کی سب سے بڑی دلیل ہے، اس لیے کہ ہمارے معاشرے میں بھی یہی ہوتا ہے، جس کو بہت قریب ہوتا ہے، جسے سب سے چاہتا ہے، اس پہ اعتماد رکھ کے دکان چھوڑ کے چلا جاتا ہے نا؟ وہی حال جناب میثم تمار کا ہے۔ کیا ذات ہے، تاریخ بتاتی ہے، بس میں نے زحمت تمام کیا، تاریخ بتاتی جب میثم کا وقت اخیر آیا، آخری سال سن 60 ہجری کا ذی الحجہ، تو جناب میثم نے سوچا اب آخری سال ہے، اس میں علم ملایا و بنایا بھی جانتے تھے، اور آنے والے واقعات کا بھی علم تھا، اور اس اعتبار سے علم تھا۔ ایک جملہ عزیزان گرامی کہ تاریخ بتاتی ہے کہ مولائے کائنات کی شہادت کے بعد ابن عباس کوفے آ گئے، اور آنے کے بعد ملاقات میثم سے ہوئی۔ میثم نے ہاتھ پکڑا ابن عباس کا، ابن عباس جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو وہ پوچھ لو قبل اس کے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں۔ ارے جانے قربان ہو جائے، کل آقا نے منبر کوفہ پر یہ دعویٰ کیا تھا، آج ان کا شاگرد کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ درود محمد والے محمد۔ تاریخ بتاتی ہے میثم بولتے جاتے ہیں، ابن عباس لکھتے جاتے ہیں۔ بھائی ابن عباس رسول کے علی کے چچازاد بھائی بھی تھے، شاگرد بھی تھے، سب کچھ تھے، لکھتے جاتے ہیں، لکھتے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ میثم نے عجب فقرہ کہا، ابن عباس یہ بتاؤ کہ جب تم سے یہ کہا جائے گا کہ علی سے بیزاری کرو تو تم کیا کرو گے؟ بس یہ سنتے ہی ابن عباس کا قلم چلتا ہوا رک گیا، چلتا ہوا رک گیا۔ کہا میثم یہ کیسی کاہنوں کی بات کر رہے، بھرپور توجہ جانے گرامی، یہ کاہنوں والی بات، آنے والے واقعات تم بتا رہے ہو؟ میثم نے مسکرا کے کہا، کیا کہا ابن عباس؟ صرف ایک جملہ سنا، ایک جملہ سنا، اب تو نے کاہن کا الزام لگا دیا۔ اگر تم کہو تو صبح قیامت تک آنے والے واقعات کی خبر میں دے سکتا ہوں، آنے والے واقعات کی خبر دے سکتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے مولا نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے۔ درود محمد والے محمد۔ تو شاگرد ہو تو ایسا ہو عزیزان گرامی۔ تو تاریخ بتاتی ہے میثم ہے۔ اب آخری سال، دل میں خیال آیا کہ آخری حج کر لوں، مکمل ارادہ، اور جانے سے پہلے یہ خیال آیا کہ چلیں پہلے قبر نبی کی زیارت کر لیں۔ آ گئے مدینے میں، قبر نبی کی زیارت کیا، اور کرنے کے بعد سوچا چل کے نواسے رسول سے ملاقات کر لیں۔ آئے ام سلمہ کے دروازے پہ دق الباب کیا، کہا کون؟ کہا میثم۔ کہا کس لیے، خیریت تو ہے؟ کہا ہاں، شہزادے سے ملاقات کرنے کا ارادہ ہے۔ ام سلمہ نے کہا نواسے رسول اپنی آراضی پہ گئے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ام سلمہ نے کہا، کیا کہا؟ اپنے غلام سے جاؤ بازار سے عطر خرید کے لے آؤ۔ بازار سے آ گیا عطر، غلام خرید، کہا جاؤ اس عطر کو میثم کی ریش مبارک میں لگا دو۔
میثم نے پوچھا وجہ؟ کہا ان قریب یہ ریش مبارک تمہارے خون میں رنگین ہو جائے گی۔ اللہ اکبر! یہ جملہ سنتے ہی میثم نے کہا ام سلمہ زوجہ پیغمبر، کیا آپ کو بھی واقعہ کربلا کی اطلاع ہے؟ واقعہ کربلا کی اطلاع آپ کو ہے؟ ام سلمہ کہتی ہے میں تو اسی لیے زندہ ہی ہوں، یہ راز میرے سینے میں ہے، پیغمبر نے مجھے بتایا ہے۔ اللہ اکبر! اس کے بعد پھر ام سلمہ نے عجب جملہ کہا، اے میثم تم کو سب سے زیادہ شہزادہ یاد کرتا ہے، نواز رسول سب سے زیادہ تمہیں یاد کرتے ہیں۔ بس یہ سننے کے بعد میثم گد ہو گئے، میرا شہزادہ مجھے سب سے زیادہ چاہتا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے حج پہ چلے گئے اور حج کے بعد اب جو پلٹے ہیں، اب کوفے کے حالات بگڑ چکے تھے۔ تاریخ بتاتی ہے حج کی واپسی میں 2-3 دن کے بعد آپ گرفتار ہو گئے اور ابن زیاد نے قید خانے میں ڈال دیا۔ اب یہیں پہ رک کے ایک جملہ اور درود محمد والے محمد۔ ہو سکتا ہے ذہن انسانی میں ایک سوال ابھرے، کیا وہ یہ کہ بھائی جناب کمیل کی سن 73 ہجری میں شہادت ہوئی، کسی کی 76 ہجری میں شہادت ہوئی، یعنی سب کے سب واقعہ کربلا کے موقع پر زندہ تھے، لیکن کربلا میں کوئی دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ یہ سوال اٹھ سکتا ہے ذہن میں، تو یاد رکھیے جتنے بھی شیعہ علی تھے سب کو ابن زیاد نے قید میں کر رکھا تھا۔ حجاج ابن یوسف جب سن 76 ہجری میں دارالخلافت پہ بیٹھا ہے، بادشاہ بنا ہے، توجہ جانے گرامی، تو کیا ہوا؟ آج جو نئے نئے اشتہارات دکھائی دیتے ہیں، عاشور کی فضیلت دکھائی دیتی ہے، یہ شروع کہاں سے ہوئی ہے؟ یہ حجاج ابن یوسف کی دین ہے، اس لیے کہ سن 76 ہجری میں بھی اس بہت سے افراد باقی تھے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے سر حسین کو نیزے پہ دیکھا تھا۔ بہت سے لوگ ایسے باقی تھے جنہوں نے سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑی، پاؤں میں بیڑی، گلے میں خاردار توق دیکھی تھی، وہ بھلا نہیں پا رہے تھے۔ لہذا کیا ہوا؟ حجاج ابن یوسف نے ذہنوں کو منتقل کرنے کے لیے کیا کیا؟ حکومت کے خزانے کا منہ کھول دیا۔ جو ایک حدیث بیان کرے گا عاشور کی فضیلت میں تو اتنے پیسے دیے جائیں گے۔ یہ وہیں سے چلا کہ جو آج یہ کہا جا رہا ہے کہ عاشور ہی وہ دن تھا جس دن آدم کی توبہ قبول ہوئی، داؤد کی توبہ قبول ہوئی، طرح طرح کے فضائل، حالانکہ یہ سراسر غلط ہے۔ سب ذی الحجہ کے مہینے میں ہوئے ہیں یا ذیقعدہ کے مہینے میں ہوئے ہیں۔ یہ ذہنوں کو کربلا سے موڑنا جا رہا ہے عزیزان گرامی۔ لیکن دنیا یاد رکھے یہ عزائے حسین ہے، یہ عزاداری حسین ہے، جو تم جتنا دباؤ گے یہ اتنا ہی بڑھتی ہوئی دکھائی دے گی، یہ کم نہیں ہوگی عزیزان گرامی۔ تو یاد رکھیں وہ قافلہ اسیروں کا بازار کوفہ میں آیا ہے۔ کون سا کوفہ؟ جہاں علی بادشاہ تھے اور زینب ام کلثوم شاہ جو ہے وہ شہزادی بن کر زندگیاں گزار رہی تھی۔ اللہ اللہ، اب اسی کوفے میں زینب اس عالم میں آئی ہیں کہ ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر! سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، پاؤں میں بیڑی ہے، گلے میں خاردار توق ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ تماشائیوں کا ہجوم اتنا زیادہ تھا ارباب عزا کہ ایک دوسرے پہ لوگ گرتے رہے، کوئی چھت پر تھا، کوئی گلی میں تھا، اتنی زیادہ تماشائیوں کا ہجوم تھا کہ ایک مرتبہ علی کی بیٹی نے عمر سعد کو آواز دی، اے عمر سعد مجمع کو خاموش کرا دے۔ اللہ اکبر! عمر سعد نے کیا جواب دیا ارباب عزا؟ یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، بس یہ سننا تھا
کہ زینب نے کہا اگر تیرے بس کی بات نہیں ہے تو ابھی دیکھ علی کی بیٹی کس طرح سے خاموشی سے کرتی ہے۔ ہاں ارباب اعضاء، زینب نے تاریخ بتاتی ہے بالوں سے چہرے کا پردہ کیا اور ایک جملہ کہا اور انگشت شہادت کا اشارہ کیا، اس کو تو خاموش ہو جاؤ۔ ارباب اعضاء، تمام مورخین نے لکھا ہے کہ ایسا سناٹا چھایا کہ اگر سوئی گرتی تو اس کی بھی آواز سنائی دیتی۔ حد یہ ہے کہ اونٹوں کی گردنوں میں جو گھنٹیاں بجی رہی تھیں وہ خاموش ہو گئیں، لوگوں کے سینوں میں سانسیں رک گئیں۔ اس کے بعد آپ نے خطبہ دینا شروع کیا۔ بس خطبہ دے رہی تھی کہ رسول کا صحابی جب مسجد کوفہ میں عبادت میں مصروف تھا، کون؟ عبداللہ ابن عفیف۔ ارباب اعضاء، جیسے ہی عبداللہ ابن عفیف کے کانوں سے آواز ٹکرائی، بیٹی سے کہا بیٹی کیا قیامت آ گئی ہے؟ یہ علی بول رہے ہیں۔ آخر وجہ کیوں کہا عبداللہ ابن عفیف نے؟ چونکہ 21 رمضان کو جب علی نے رخصت کیا تھا تو یہ جملہ کہا تھا، اے عبداللہ ابن عفیف اب میری آواز روز محشر سنو گے۔ لیکن اتنا ملتی جلتی تھی کہ عبداللہ ابن عفیف کو حیرت ہو گئی، کیا علی آ گئے ہیں؟ یہ علی کی آواز ہے۔ بیٹی نے کہا نہیں، یہ کوئی 57 سالہ ضعیفہ ہے جو خطبہ دے رہی ہے۔ جب پتا چلا کہ یہ علی کی بیٹیاں ہیں، ابن زیاد نے اسیر کر کے بلایا ہے، بس ایک مرتبہ لعن و طعن کرنا شروع کیا۔ ابن زیاد نے حکم دے دیا انہیں قتل کیا جائے۔ ہاں ارباب اعضاء، بس حکم پانا تھا کہ دربار میں خاندان کے نہ جانے کتنے لوگ اٹھ گئے کہ خبردار تلوار نہ چلانا، عزادارو یہ منظر دیکھ کے سید سجاد کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ ہاں ارباب اعضاء، 2-3 جملے اور آپ کی زحمت کو تمام کیا۔ قافلہ اور تھوڑی دور بڑھا بازار کوفہ میں کہ زینب کی نظر شمر پہ پڑ گئی، تماشائیوں کا ہجوم۔ بس ارباب اعضاء 2-3 جملے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ زینب نے فضہ کو آواز دی، فضہ جاؤ دیکھو وہ شمر کھڑا ہے، جا کے کہہ دو کہ علی کی بڑی بیٹی زینب نے بھیجا ہے، یا ہماری رضا دے دو یا ہمارے ہاتھوں کو کھول دو تاکہ ہم ہاتھوں سے اپنا پردہ کر سکیں۔ ہاں عزادارو، جیسے ہی فضہ آگے بڑھی، شمر داہنی طرف کھڑا تھا وہ بائیں طرف چلا گیا، فضہ بائیں طرف مڑی تو وہ داہنی طرف چلا گیا۔ بس یہ منظر دیکھ کے ارباب اعضاء فضہ کو غیظ آ گیا۔ عجب وقرا کہا، اے شمر میں تیرے پاس ہرگز نہ آتی مگر میری شہزادی زینب نے بھیجا ہے۔ بس زینب کا نام سننا تھا۔ شمر کہتا بتاؤ تمہاری شہزادی نے کس لیے بھیجا ہے؟ آپ فرماتی ہیں کہ تماشائیوں کا ہجوم ہے، یا تو ہماری رضا دے دو یا ہمارے ہاتھوں کو کھول دو تاکہ ہم پردہ کر سکیں۔ عزاداروں جو جواب ملا آپ سن نہ سکیں گے۔ ایک مرتبہ شمر کہتا ہے، اے فضہ علی کی بڑی بیٹی سے جا کے کہہ دو یہ ان کے باپ کی حکومت نہیں ہے، یہ ہماری حکومت ہے، ہم جسے چاہیں گے ویسے بلائیں گے۔ عزاداروں، تاریخ بتاتی ہے فضہ پلٹ کے آئیں اس ناقے کے قریب جس ناقے پہ زینب بیٹھی ہوئی تھی۔ پوچھا فضہ کیا جواب دیا؟ فضہ خاموش۔ دوسری مرتبہ پوچھا، فضہ خاموش۔ تیسری مرتبہ پوچھا تو عجب فقرہ کہا، اے شہزادی، ارے وہ جواب دیا ہے کہ زبان لکنت کر رہی ہے۔ شمر نے کہا کہ علی کی بڑی بیٹی زینب سے کہہ دو اب ہماری حکومت ہے، ہم جس طرح چاہیں گے انہیں دربار میں بلائیں گے۔ بس یہ سننا تھا عزادارو، زینب بلبلا گئی، آواز دی،
ام کلثوم یہاں ہو، رقیہ یہاں ہو، رباب یہاں ہو، میں بد دعا کرتی ہوں تم آمین کہنا۔ عزادارو جیسے ہی ہاتھ اٹھایا تو کیا دیکھا؟ ارے بھائی کا سر نوک نیزہ پہ تھے، آواز دے رہے تھے اے بہن زینب بد دعا نہ کرنا ورنہ نانا کی محنت رائے گا۔